دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے سیمینار جو کہ ہے انعقاد کرنا یہ ہوتے رہنے چاہیے، خصوصی طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک پاکستان کے اندر۔ اور یاد رکھیں یہ خواتین و حضرات کا اکٹھے مل کر بیٹھنا یہ صرف ذہنی نشاط حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، جیسے وہ بھائی کل بول رہے تھے تھوڑی سی رنگینی کے لیے، یہ محض رنگینیاں نہیں ہیں، اس سے لوگوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھتا ہے، ایک دوسرے کو جان کر پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اور دوسروں سے قریب بیٹھے ہوئے شخص سے کئی بار ہم بہت ساری باتیں جو کہ ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں۔ یہ گفتگو، یہ بات چیت، یہ بیٹھنا، یہ اٹھنا اور اس طرح کے ہوٹلز میں ارینج کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہم نے آنے والے وقت میں بہت سارے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہے۔ اور دیکھ کس طرح وہ کھاتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، ہمارے اندر جو کہ ہے وہ تبدیلی جو کہ ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ اور مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس تقریب کے اندر ایسے مولانا حضرات تشریف لائے ہیں۔ اس کا کریڈٹ تو یقیناً میں ڈاکٹر دانش کو دوں گا، اور مجھے پوری امید ہے، یقین محکم ہے کہ یہ تمام لوگ انہی کی بدولت آئے ہیں۔ میں ایسے مولانا حضرات کی جب بات کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے اس کے معنی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں ایسے مولانا حضرات جو کہ ہیں وہ لے کر آئے، مولانا حضرات جو کہ ہیں وہ بڑے بڑے سیمینارز میں جاتے رہتے ہیں، قادری صاحب ہو گئے، قاسمی صاحب، ظاہر محمود قاسمی صاحب ہو گئے، پیر ابراہیم ہو گئے، مختلف پاکستان کے اندر جو کہ بڑے نام ہیں ان کے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کے اندر ایسے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ بہت اچھا سامنا جو کہ ہے ایسے لوگ کرتے ہیں۔ میرے بہت قریبی دوست ایک مولانا جو میرے گاؤں کے ہیں، ان سے اکثر رابطہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی بچتا ہے۔ یہ مولانا حضرات جو ہوتے ہیں یہ بڑا ہی سادہ اور معصوم لوگ ہوتے ہیں، یہ خود ان کے اندر کسی قسم کا تعصب نہیں ہوتا ہے، لیکن کئی بار کمیونٹی کی طرف سے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے فادر جی بس سمجھا کرو کئی دفعہ لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، لہٰذا مینوں وہ ویکھنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ اس پریشر میں لوگوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی تھی مولانا انگریز صاحب، بولوں گا مولانا انگریز صاحب، اس طرح کے حالات میں سے گزرے ہیں، اس طرح کے حالات میں سے وہ گزرے ہیں، سکولز میں گئے ہیں، کس طرح کے نام دیے گئے، وہاں سے چھوڑا، اور انہوں نے اگر آپ ان کے ایکسپریشنز دیکھیں، ٹھیک ہے، بات کرتے ہوئے چہرے کے ایکسپریشنز پہ غور کرنی چاہیے کہ وہ بندہ بات کس انداز میں کر رہا ہے۔ اور اس نے بولا تھا کہ آخر میں مجھے پھر یہی تھا، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو نہ میں گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا رہتا، لہذا یہ آخری منزل تھی، یہ آخری راستہ تھا جو اس کے لیے بیچارے کے لیے بچا تھا کہ وہ آپ اس طرف چلتے۔ ہم تمام تقریباً ہم سبھی مڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل کلاس فیملی سے یا لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں معاشرے میں پتہ ہے کہ کس طرح کے ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ براہ راست جو کہ ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور پر وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، ان کے اندر سوچ کو پروان چڑھانے کے زاویے موجود ہیں، لیکن کئی بار ہم ان کو اس جگہ سے نکلنے نہیں دیتے۔ اس لیے میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں اس چیز کا کہ آپ ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، جو محلوں میں، گلیوں میں، چھوٹی چھوٹی مساجد میں جو مولانا حضرات کام کر رہے ہیں، ان کو ایسے سیمینار میں لانے سے ہی ہمارے معاشرے میں ترقی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، سوچ میں پروان چڑھے گا۔ کیسی خوبصورت بات کی تھی، میں پہلے کیسے سوچتا تھا اور اب کیسے سوچ رہا ہوں، اور ایک ہی سیمینار کے اندر اتنی بڑی تبدیلی۔ لہذا یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے ہمارے اندر جو کہ ہے وہ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اور میں بھی درخواست کروں گا جب بھی کبھی ایسے موقع ملے، آپ ایسے موقعوں کو مت کھوئیں۔ یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، یہ کردار کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے کہ دوسروں سے ملنے سے، مختلف لوگوں سے، طبقے کے لوگوں سے، دوسرے مذاہب سے، اور یاد رکھیں دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرنے سے، دوسری ثقافتوں کا مطالعہ کرنے کے،
دوسری تہذیبوں کا مطالعہ کرنے سے، دوسری سوسائٹیز کا مطالعہ کرنے سے، ان کو جاننے سے مت یہ خیال کریں کہ ہمارے اندر اپنے مذہب کے بارے میں، اپنی ثقافت کے بارے میں، اپنی تہذیب کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو مطالعہ کرنے سے ہمارے ایمان میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے معاشرے کی عزت جو کہ ہمارے اندر زیادہ بڑھتی ہے. یہ جاننے والی چیز ہے کہ جتنا احترام ہم دوسرے کے کریں گے، اتنا احترام، سیلف ریسپیکٹ جو کہ ہے وہ ہمارے اندر جو کہ پیدا ہو جائے گی. اور یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے اندر سیلف ریسپیکٹ کا جو عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا. تیسرے نمبر پر میڈم میں شاباش دیتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، نہایت ہی خوبصورت جو کہ ہے وہ ٹاپکس چنے گئے ہیں، نہایت ہی خوبصورت. اور مجھے افسوس ہے کہ میں پہلے دن سے اس میں شامل نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں جو 2 دن کے بعد میں ان کو ٹاک دینے والا ہوں. اگر میں آ جاتا تو میری ٹاک جو کہ تھی یقیناً ادھر ہی تیار ہو جاتی. لیکن آج جو آپ نے ریسنٹلی آج جو ٹاک دی ہے، دی پلرز آف دا فریڈم بٹ رائٹ سائیکل، اگر اس کے نوٹس مجھے مل جائیں گے تو مہربانی ہوگی. تھرڈلی، یہ ایک لفظ جو کہ ہے تھوڑی سی توسیع بھی کر دیں، اکثر یہ یوز کی جاتا ہے، عیسائی لفظ ہے. اب سرکاری طور پر پاکستان میں سرکاری طور پر جو لفظ انٹروڈیوس ہو چکا ہے وہ ہے مسیحی یا کرسچن. یہ شاید ہم تک یہ خبر نہیں پہنچی، لیکن یہ 5-6 سال ہو چکے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس ہو چکا ہے سرکاری سطح پر کہ عیسائی نہیں بلکہ ان کو کرسچن بولا جائے گا یا مسیحی بولا جائے گا. نہ جانے جس طرح معاشرہ ترقی کرتا جا رہا ہے، گلوبل ولیج جو کہ بن چکے ہیں، ہم دوسری سوسائٹی کو دیکھتے بھی ہیں اور ان پر نظر بھی رکھتے ہیں. ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ پر غصہ بھی آتا ہے کہ یار ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نہ جانے کہاں سے یہ وبا آ گئی ہے کہ دھیرے دھیرے امن، ہم آہنگی، وہ بھائی چارہ جو کہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارا تعلق گاؤں سے ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارا گھر تھا، ہمارے چاروں طرف کے مسلمس تھے، وہ سارے رانا فیملی تھی اور ہم چھوٹے بچے تھے. اور ہمارا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے مسجد تھی کہ ہم شام کو سبھی بچے، کرسچن بھی مسلم بھی، اکٹھے ہو کے تو وہ مسجد سے جب پیر صاحب نے آنا نماز پڑھنے کے بعد تو ہم نے سبھی نے ان کی طرف بھاگ کر جانا، ان کو وہ چپا ڈال دینا ہے. پھر ہم سب کی خواہش ہوتی تھی کہ پیر جی منوی دم کرے ہو، پیر جی منوی دم کرے ہو، اور وہ ہلکا سا موقع مارتے تھے. اور ہمارے لیے وہ بڑی ایک تقویت کا باعث ہوتا تھا، ایک برکت کا باعث ہوتا تھا کہ پیر جی نے جی سانو برکت دیتی. دین اس طرح کا ماحول ہوتا تھا کہ میں اس پورے گروپ کا، اس میں ہماری بہنیں تھیں، وہ مسلم باجیاں بھی تھیں، سبھی مل کے تو میں ان کا مولانا ہوتا تھا. تو میں نے آگے جا کر وہ سیکھے ہوئے تھے، کبھی مسجد میں بھی جانا، وضو کرتے ہوئے دیکھنا، اسکول میں بھی سکھایا جاتا تھا. میں نے پہلے ان کو سب کو ساتھ لینا، وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد اپنی چھت پہ لے کر سب کو جو کہ ہم اکٹھے جو کہ نماز پڑھنا. تو اس طرح کی کبھی کوئی الجھن پیدا نہیں ہوئی تھی. وہ تمام نمازی، وہ ہمارے پیر صاحب، کبھی اس طرح کا انہوں نے رجحان پیدا نہیں کیا تھا کہ یہ بچے کہیں کوئی خلاف شریعت تو کام نہیں کر رہے یا اس طرح کی باتیں نہیں. یہ پروسیجر ہے سیکھنے کا، لرن کرنے کا. اور خدا کے فضل سے میں آج بھی کرسچن، لیکن اس سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے اندر وہ احترام ضرور پیدا ہو گیا کہ نہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہماری بہنیں ہیں. اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے بچپن میں، ان کے اندر بھی آج ہی ویسا احترام ہے. رانا فیملیز کو آپ خوبی جانتے ہیں، پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج بھی خدا کے فضل سے ہم بہن بھائیوں کی طرح ملتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اسی طرح عیدیں، اسی طرح کرسمس، اسی طرح ایسٹر جو کہ ہم ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں. لہٰذا اس طرح کی فضا پہلے کہہ رہے تھے نا، ایک گھر کے ساتھ ایک کرسچن اور ایک مسلم کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اس سے زندگی جو کہ ہے وہ خوشی کی جانب جاتی ہے، دوسروں کو جاننے کی، پرکھنے کی جو کہ ہے وہ جستجو پیدا ہوتی ہے. بہرحال یہ پروگرام جو کہ ہے اپنے ہر ایلیمنٹ سے، اپنے ہر زاویے سے جو کہ ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے، شاندار ہے. اور میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ ہر طبقہ سے لوگ جو کہ ہیں اس سیمینار میں تشریف رکھتے ہیں. اور یہ اگر ہر طبقہ سے رکھتے ہیں تو اس میں سے اگر 10 لوگ بھی آپ لوگ کنونس کر پاتے ہیں تو دیکھیں کتنے لوگ جو بھی ہیں وہ کنونس ہو پائیں گے.
لیکن سچے سچے اور جینوئن لوگوں کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے کسی نے بولا تھا کہ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو امن کی بات کرے اور جنگ کی تیاری بھی کرے، امن کی بات کرے اور جنگ کی تیاری بھی کرے، ساتھ دشمن کے چلے، بات ہماری بھی کرے۔ ایسے لیڈر کی حمایت میں مت جائیو، ایسے لیڈر کی حمایت میں مت جائیو، ایسے جو ہماری صفوں کے اندر داخل ہو کر ہمیں تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، خوبصورت دنیا کا یہ خوبصورت ترین خطہ ہے۔ میں کئی ممالک میں گیا ہوں، یقین جانے کہیں جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو کہ ہے آیا جائے، پاکستان میں ہی رہا جائے۔ لہذا یہ ہمارا ملک جو کہ خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کو شاید کسی کی نظر نہ گئی ہے، ہم نے اس کو مزید جو کہ ہے وہ خوبصورت بنانا ہے۔ میرے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے، یہ کرسچن پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ بہت ساری تھیولوجیکل الہیاتی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمان سے ساتھ ہوتا ہے، اور کئی بار ہمیں ایمان جو کہ ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے اور اسی کو اسی انداز۔ ایسٹر کا مطلب ہے پاش کا دوبارہ جی اٹھنا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کرسچن پوائنٹ آف ویو سے کہ مسیح خداوند جو کہ ہیں وہ 3 روز قبر میں رہے تھے، مردوں میں سے وہ تیسرے روز جو کہ ہے وہ جی اٹھے تھے، اور اس کے جی اٹھنے کی خوشی میں ہم ایسٹر کی عید جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ آپ سب کا دونوں دوستوں کی خوبصورت گفتگو جو آخر میں ہوئی ہے اس کے بعد میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتی، اور شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا، اور اس اچھے مقصد کو آگے لے جانے کا عہد کرنے کے لیے ہم سارے ایک ساتھ اکٹھے ہیں، اور جو 2 سرٹیفکیٹ رہ گئے ہیں وہ مل جائیں گے۔ کسی وجہ سے آپ کے نام نہیں آ سکے تھے سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے، اس لیے مس ہوئے ہیں، اور آپ امید ہے کہ اس کو معذرت کو قبول کیجئے، وہ آ جائیں گے، اور کھانا بالکل تیار ہمارا منتظر ہے، کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ سب کا۔